السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بلی رات کو اکثر دیواروں پر اور چھتوں پر اور گھر میں بار بار کیوں آتی ہیں؟ تو یہ میرے بھائی سے سنیے اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ بلی رات کو اکثر گھر میں کیوں آتی جاتی رہتی ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں بہت زیادہ برکت ہو، آپ کے گھر سے رزق اور دولت کبھی بھی ختم نہ ہو، آپ کا چولہا ہمیشہ چلتا رہے، کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نہ آئے، تو اگر آپ کے گھر میں بلی آتی جاتی رہتی ہے تو آپ بلی کے ساتھ یہ دو کام لازمی کرو۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی آپ کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نہیں آئے گی، رزق اور دولت گھر میں اتنا آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو کس قدر نوازا ہے، تو دوستو سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے دوست سوال کرتے ہیں کہ کیا بلی پالنا یہ سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے کہ بلی پالنا کوئی سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن بلی کے ساتھ محبت کرنا، بلی کو کھانا ڈالنا، بلی کو پانی پلانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اکثر بلیاں آیا جایا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کو پانی، روٹی، دودھ اور گوشت وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے، جیسا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت کھانے کی کوئی چیز لے کر آپ کے گھر میں آئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو نماز کے اندر ہی اشارہ کیا کہ کھانا رکھ کے چلی جاؤ۔ وہ عورت کھانا رکھ کر چلی گئی، آپ اپنی بقیہ نماز پڑھنے میں مصروف تھیں کہ بلی آئی اور اس نے وہ کھانا شروع کر دیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو آپ اس کھانے کے پاس گئی اور وہ کھانا شروع کر دیا، اور اسی جگہ سے آپ نے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نے بلی کا جوٹا کھا لیا، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے، اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، اور جس برتن میں آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی لیا تھا تو ایک بلی آئی اور وہ پانی پینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن برتن تھوڑا سا اونچا تھا، بلی کا منہ برتن تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی آسانی سے پانی پیے اور وہاں سے چلی جائے۔ تو آپ کی بھتیجی بڑی حیرانگی کے ساتھ آپ کو دیکھتی رہی کہ بلی نے آپ کا وضو کا پانی پیا اور چلی گئی، اور آپ نے اسی پانی سے وضو کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ بلی نجس اور پلید جانور نہیں ہے، یہ تمہارے گھر آنے جانے والیوں میں سے ایک ہے، تو بلی پلید جانور نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پالنا چاہے تو بالکل پال سکتا ہے، لیکن پالنے کی شرط یہ ہے کہ بلی کے کھانے پینے کا لحاظ ضرور رکھا جائے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈالا گیا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیا، تو بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ تو اگر آپ بلی پالنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کا اس کے لازمی دھیان آپ نے رکھنا ہے۔ باقی جو عام طور پر گلی محلوں میں بلیاں پالی جاتی ہیں، گھروں میں پائی جاتی ہیں یا گلی محلوں میں پائی جاتی ہیں، تو ان کو کھانا کھلانا اور ان کو دودھ ڈال دینا، ان کو روٹی ڈال دینا، یہ بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں آنے جانے والی بلیوں کو اس نیت سے کھانا ڈالو کہ وہ بلیاں آپ کے لیے دعا کریں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلی نظر آئے، کوئی ایسی بلی جو آپ کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، تو جب بھی آپ نے اس سے کھانا ڈالنا ہے تو آپ نے روٹی ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، گوشت، دودھ جو بھی بلی شوق سے کھائے، آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یا اللہ یا رزاق ہو، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس سے کھانے پر پھونک آپ نے مارنی اور وہ بلی کو کھلا دینا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بلی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی وہ آپ کے رزق کے لیے لازمی دعا کرے گی۔ تو جانور خوش ہو کے جس کو بھی دعا دیتے ہیں اس کے گھر کا کبھی بھی چولہا بند نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ بعض اوقات گلی محلوں میں ایسی بلیاں پائی جاتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں،
مثال کے طور پر آپ مرغ پالنے کے شوقین ہیں، بطخ وغیرہ پالنے کے شوقین ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں، جو چوزے ہوتے ہیں تو بلیاں آتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں۔ اب آپ کو غصہ بھی آتا ہے، یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں فریج وغیرہ نہیں ہوتی وہ بلیاں دودھ پی لیتی ہیں، تو باہر دودھ رکھ دیتے ہیں اور بلیاں آتی ہیں اور دودھ وغیرہ خراب کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ بلیوں کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ان کو وہ تنگ کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی، تو یہاں پہ حکم شرعی یہی ہے کہ ایسی بلی جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہو، تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مارنا اس طرح کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ گولی وغیرہ نہیں مارنی، آپ نے اس کو پکڑ کے ذبح نہیں کرنا، آپ جسٹ اس کو پھینک دیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور کسی دور جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اور بلی کی کبھی بھی آپ بد دعا نہ لیں، یعنی کہ بلی رکھی ہے تو اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھیں، بلی کو کسی ایسی جگہ پر نہ ماریں جس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ آپ کو بد دعا بھی دے سکتی ہے، اور یہ ساتویں آسمان سے بھی اس کی بد دعا دور جاتی ہے۔ اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر بلی کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔